پہلاج گھبرایا، لیکن میں نے عرض کیا نا وہ بچپن سے سنتا رہا بابا پہ حملہ ہو گیا ہے، اریسٹ ہو گئے ہیں اور گولیاں چل گئی ہیں، تو وہ ذرا اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتا. جو گھر کی بچیاں تھیں میری بھتیجیاں ہیں وہ کافی خوفزدہ ہوئیں کیونکہ وہ نیچے کے پورشن پہ تھیں، اور وہ میں نے جس طرح بتایا کہ گھر کا وہ حصہ ہے کہ جہاں زیادہ محسوس ہوا فائرنگ کی آواز اور اس کا. تو الٹیمیٹلی ظاہر فیملی ہے، وہ وجود تو نہیں ہے کہ وہ گولیوں کی آواز سے خوف زدہ نہ ہو، تو ایک خوف بھی ہے. اب چونکہ وہ ان کو میرا پتہ ہے کہ یہ باز نہیں آنے والا، تو والدہ اس طرح سے منع تو نہیں کرتی. اچھا اقرار بھی کیا لگتا ہے کہ جو آپ کا حال ہی میں کیا گیا جو آپریشن تھا اور جو اسٹرنگ اور یہ جس طرح کی، کیا یہی وجہ بنی اس حملے کی؟ مجھے اب یہ ایسا لگ رہا ہے نا، دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈی ایچ اے کا مین ایونیو ہے، چلو میں نام نہیں بتاتا اس کا، مین ایونیو ہے، یہ نہیں کہ گلی اندرونی مرکزی اشارہ ہے، آپ بھی تشریف لائے ہو، تو وہاں ہر دوسرے گھر پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہاں چوک ہے دونوں طرف، ان پہ کیمراز موجود ہیں، پیچھے پورا کمرشل ایریا ہے، وہاں سے کچھ نہ کچھ، سامنے والا سپورٹس کمپلیکس ہے، رائٹ پہ سکول ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سراغ نہ مل سکتا ہو کہ کس، اور کوئی کتنا بیوقوف ہوگا کہ اس طرح کی جگہ پہ آ کے اس طرح کی کوئی الیگل حرکت کرے جہاں پہ بہت سے کیمرے لگے ہوئے ہیں؟ یا تو اس کو بہت یقین تھا اور وہ پورا انتظام کر کے آیا تھا کہ میں کروں گا، اور اس کے بعد اس نے پوری ریکی اور ہر چیز کی ہوئی تھی کہ فوٹیج حاصل نہ ہونے پائے. کوئی ایسی کوئی فوٹیج ملی یا نہیں ملی؟ نہیں ملی ابھی تک، میں حیران ہوں. 36 گھنٹے کیا وجہ کیا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسے، ہاں اب یہ بڑی 2-3 چیزیں عجیب و غریب ہوئی. فائرنگ ہوئی، دا مومنٹ ہم نے پولیس کو کال کیا لائٹ چلی گئی، تو پولیس نے جو ابتدائی طور پہ وہاں پہ خول اور تلاش کیے وہ اندھیرے میں کیے. پھر اس کے بعد کچھ ایف آئی آر میں اس کی تعداد بھی کم ہے، دین پھر دوبارہ سے جب لائٹ آئی پھر انہوں نے ڈھونڈا پورے اس کے اندر. تو یہ ایف آئی آر پہ آپ نے کسی کو نامزد کیا؟ نہیں کیا نا، میں نے اس واقعے کو کسی کے خلاف بھی استعمال نہیں کرنا چاہا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کہاں سے ہوئی ہے؟ اب لگتا ہے، اب زیادہ مجھے یہ تھا کہ اگر تو کوئی واقعی کسی نے ہوائی فائرنگ مذاق میں کی ہے، کوئی گلی محلے کے آگے، میں آ کے کہہ دوں جی خطیب صاحب نے کر دیا تو فلاں کر دیا، پولیس ویڈیو لا کے دکھا دے گی جی بچے تھے یہ ہم نے اریسٹ کر لیے ہیں، یہ ایسے اسٹوڈنٹ تھے یہاں پہ شغل میں کر رہے تھے، تو میری تو بڑی سبکی ہو جائے گی اس سے. ٹھیک ہے، تو میں نے تو کوئی رسک نہیں لیا بلا وجہ کا سنسنی خیزی. مگر بھائی اب ڈھونڈ دو نا یار، اب کچھ تو بتاؤ کہ یہ کس نے کیا تھا، اور اگر نہیں پتا چل رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کسی ایسے نے کیا ہے کہ جو بڑا طاقتور ہے، جس کو آپ سامنے نہیں لانا چاہ رہے، لیکن وہ بڑا طاقتور ہے اس کو آپ سامنے نہیں آنے دینا چاہ رہے. اچھا حق خطیب صاحب کی طرف آتے ہیں. مجھے بتائیں کہ میں نے آپ کا لاسٹ ٹائم انٹرویو کیا اور بات میرا خیال ہے حق خطیب صاحب کی طرف کچھ یوں گئی کہ وہ جو آنکھ سے خون والی بچی تھی، آپ نے سوال کیا اور آپ نے کہا کہ وہ حق خطیب صاحب کی طرف گئیں، مطلب کہ کس طرح سے یہ آئیڈیا ہے؟ نارملی میں نے دیکھا کہ آپ بڑے اسٹرانگ ایویڈنسز کے ساتھ جاتے ہیں، اس بار یہ جس طرح سے ایک نیا طریقہ تھا، آپ بھی پیر بن گئے، پیر سید اقرار الحسن، یہ کس طرح سے آئیڈیا آیا اور کیا اس کے پیچھے کتنے عرصے سے ورکنگ کر رہے تھے؟ یہ چونکہ یہ بڑا محاف آئیڈیا ہے نا، تو اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے بھی طریقہ کار ہم نے مختلف اپنایا. ایک تو بہت سادہ تھا، جس طرح کسی بھی جعلی پیر کے پاس ہم جاتے ہیں، اندر گھس جاتے ہیں، جا کے اس سے سوال پوچھا کہ جی آپ یہ کیسے کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور جو بھی ایویڈنس تھا. ادھر جانے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے اس بار شور شرابہ ہوا تھا جب 14 گئے، تو ویسا ہی شور شرابہ ہونا تھا. ہم اپنے ایویڈنس ثبوت اور وہ رکھ ہی نہ سکتے، اور وہ الزام لگاتے کہ جی دیکھیں انہوں نے توہین کر دی آ کے اور وہ کیا، تو معاملہ دب جاتا. تو پہلے ہم نے اپنا مقدمہ اسٹیبلش کیا، جانے سے پہلے ہم نے چیزیں قوم کے سامنے رکھی، اینڈ دین پھر ہم وہاں پہ گئے اور انشاءاللہ دوبارہ سے جائیں گے. تو وہ اس لیے ذرا مختلف، اور پتہ ہمیں یوں چلا، ویسے تو پتہ ہی تھا کہ فراڈی ہے. آپ نے مجھے تب بتایا تھا کہ میں نے کچھ لوگ چھوڑے ہوئے ہیں لیکن کچھ چیز ہاتھ نہیں آ رہی. وہ جو چھوڑے ہوئے تھے نا وہ مرید تو نہیں ہو گئے؟ وہ نہیں، وہ پہلے سے ان کے مرید تھے. وہ ایک سہیل کریاز صاحب ہیں، وہ 6 سال سے ان کے مرید تھے. وہ ہمیں انہوں نے کہا جی میں حضرت صاحب کے پاس جا رہا ہوں ایک مریض کو لے کے، تو ہم نے کہا یار اس کا کچھ پتہ کر کے چیک کرے نا کہ کیا ہے اس کی حقیقت. تو وہ کہنے لگے کہ جناب میں کرتا ہوں اقرار بھائی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. انہوں نے نہیں بتایا کہ میں ان کا مرید ہوں. جب واپس آئے انہوں نے کہا اقرار بھائی وہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ تو بچہ ٹھیک ہو گیا جس کو میں لے کے گیا تھا. ہم نے کہا یار پتہ نہیں، چلو چھوڑتے ہیں اس معاملے کو. تو وہ تو اصل میں پہلے سے ان کے مرید تھے. خیر ہمیں جہاں سے یہ لگا کہ ہم ان کو پورا ایویڈنس کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں، وہ عقیل نومی صاحب ایک پاکستان کے بڑے ایلوژنسٹ، میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں جی. تو وہ یہاں تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ اقرار بھائی یہ منہ سے چینے میں نے نکالتا فلاں جو ہے نا، یہ تو بڑا آسانی سے ہو سکتا ہے. دیٹ واز دا مومنٹ. اوکے تھینک یو ویری مچ، پلیز یہ ہم کرتے ہیں. یہ کس طرح سے کیا؟ یہ کیا کہ بس وہ منہ میں رکھ لیا اور آپ نے وہ کیا اور وہ نکل آیا ہے کیا؟ کوئی بہت مشکل، یا کوئی آپ نے بھی کوئی اگر آپ چاہیں گے نا تو میں آپ کی آنکھ سے بھی نکال سکتا ہوں چین. اچھا ہاں، یہ میں چاہوں گا کہ آپ کریں، یہ کر لیتے ہیں جی بالکل. عقیل نومی صاحب اگر آپ کو جانتے ہیں پھر آپ کو پتا ہوگا کہ کام ابھی ہو جائے گا 5 منٹ کے اندر. ناظرین یہ دیکھیں ایکسکلوسیولی جو ہے میری آنکھ سے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ چین یا کچھ طرح کی چیز نکالیں گے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، اور آپ یہ ٹیزر دے جائیے کہ جو ہے نا وہ چین تیار کریں. اچھا اور بھی پیر رکھے ہوئے ہیں. ناظرین اقرار بھائی کی ٹیم ممبر جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں، بتا رہے ہیں کہ اقرار بھائی چھوڑیں اتنا تو جو ہے کراماتیں میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کی جو ہے آنکھ سے چین نکال دوں گا. اچھا اقرار بھائی، بہت سے لوگ آپ پہ، جہاں پہ بہت سے لوگ آپ کو چاہتے ہیں وہاں پہ بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اقرار بھائی جو ہیں اب ہر 6 مہینے بعد کوشش کرتے ہیں کوئی ایک
چیز ایسی ڈھونڈیں جس کے ساتھ وہ پورے سوشل میڈیا پہ ایک بار دوبارہ سے زندہ ہو جائیں, اور اس بار ان کے ہاتھ جو ہے پیر حق خطیب آ گئے ہیں, الحمدللہ. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں مطلب یہ سوال تو ثانی یعنی سیکنڈری سوال ہے. اصل سوال تو یہ چاہیے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اب اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے, نیتوں کے حال اللہ جاننے والا ہے. اگر یہ خدا کا رول بھی نعوذ باللہ ان لوگوں نے پلے کرنا ہے تو میں ان پہ چھوڑتا ہوں کہ نیت واقعتاً یہ تھی کہ یار معاشرے کی کچھ اصلاح ہو سکے, یا اس طرح کا فراڈیا بے نقاب ہو, یا جو لوگ اس کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں وہ بچ جائیں, یا ویوز تھا یا ریٹنگز تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور میرا نیت کا معاملہ ہے. بنیادی سوال یہ ہونا چاہیے کیا جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. اعتراض تب ہونا چاہیے جب میں خام خواہ کی ٹامک ٹونیاں مار رہا ہوں, پھر آپ کہیں گے یار یہ دیکھیں ایویں آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں صرف ریٹنگ اور ویوز کے چکر میں. تو اگر میں ایک لاجیکل بات کر رہا ہوں, اگر میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو آپ کا شعور بھی تسلیم کر رہا ہے, اگر واقعتاً لوگوں کی اس سے بھلائی کا امکان ہے, تو پھر میرا خیال ہے یہ تو بڑا سیکنڈری سوال ہے. اب میں کس لیے کر رہا ہوں یہ تو پھر. اچھا مجھے بتائیں, وہ جو آپ نے ایک وہ روپ دھارا پیر سید اقرار الحسن, بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت سے لوگ پیری طریقت اور یہ تصوف پہ یقین رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یار اس طرح کسی پیر کا روپ دھارنا نہیں چاہیے تھا, اور اسی طرح سے کرتب اور کرامات. پیر کا روپ واقعی نہیں دھارنا چاہیے تھا, لیکن یہ تو فراڈیا تھا نا, ہم نے تو فراڈیا کا روپ دھارا. پیر کی تو ظاہر اولیاء کی, اولیاء کے جانشینوں کی, پاکستان کے آستان, ہم تو لڑائی ہی ان کی لڑ رہے ہیں. علی آپ دیکھیے اس وقت میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 10 سال سے 20 25 30 سال کے جو لوگ ہیں, جو نوجوان نسل ہے آپ کی, آپ ان سے پوچھیں پیر کس کو کہتے ہیں, آپ کو 90% لوگ کہیں گے کہ جناب حق خطیب کو کہتے ہیں. اس لیے کہ اس نے پچھلے 10 12 15 سال میں اسی کو شف شف کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس کو نہیں پتا کہ پیر میر علی شاہ کون تھے, ان کا کیا کردار تھا. وہ نہیں جانتا کہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری ان کا کیا کردار تھا. وہ اس نے تو آج کل کے دور میں نشل آنکھ کھولتے فون کے اوپر شف شف دیکھا ہے. نماز سے خوبصورت چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اگر آپ پڑھ کے سنا دیں, اور پھر آپ کے بقول جس کو آپ قادیانی ایجنٹ کہتے ہیں, آپ اس کو دنیا کے سامنے جھوٹا ثابت کر دیں. نماز میں کوئی غیر شرعی کام تو نہیں میں نے کہا تھا کہ جی مجھے جو ہے نا وہ آپ جھوم کے دکھا دیں یا بھنگڑا ڈال کے دکھائیں, میں نے کوئی ایسے مطالبہ تو نہیں کیا تھا. آیات تھیں اس میں ثنا تھی, اس میں دعائے قنوت تھی, اس میں اللہ کا کلام تھا, وہ پڑھ کے سنا دیتے آپ. اچھا اس میں کیا برائی تھی, اس میں کون سی ایگو ہے. ان کے ادھر گئے آستانے پہ, اس دن کیا ہوا اور کیا معاملات ہوئے, اور وہ پروگرام جو ہے ARY جو جہاں پہ آپ جس چینل کے ساتھ منسلک ہیں اتنے عرصے سے, وہاں پہ آن ایئر کیوں نہیں ہو سکا؟ نہیں, اس میں تو ہم نے پہلے دن ہی میں نے اپنے ویلاگ میں بتا دیا تھا کہ یہ دیکھیں نا کہ جو کہتا ہے کہ جی میں لوگوں کی مشکلیں حل کرتا ہوں, وہ جب اس پہ مشکل پڑی پہلا ویلاگ کیا اور پہلا پروگرام ہم نے آن ایئر کیا ARY کے اوپر, تو بھاگ کے کورٹ چلا گیا. وہاں سے اس نے وہ لے لیا اسٹے آرڈر, اور وہ اسٹے آرڈر چینل کی حد تک آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ ذرا حساس اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں پھر کیمرہ بھی انوالوڈ ہے. تو عدالت نے اس کو بھی ڈائریکشن دی کہ آپ یہ پروگرام جب تک کہ اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک, یعنی یہ نہیں کہا کہ نہ کریں, کہ اس پہ اسٹے آرڈر دے دیا, آن ایئر نہ کریں. ٹھیک ہے. تو وہ ہم اس میں اسٹے میں ریویو پٹیشن میں چلے گئے. 28 تاریخ تھی فروری کی, وہ پھر دوبارہ جج صاحب تشریف نہیں لائے تھے, تو اب اگلے مہینے کی 28 تاریخ آپ جانتے ہیں عدالتی نظام جو ہے کچھ ایسی ریکارڈنگ ہے جو ابھی باہر آنا باقی ہے, یا بہت ساری چیزیں ہیں میرے پاس. تو 4-6 مہینے کا لوگ بلک رہے ہیں, ان کے پیسے لینے کی فوٹیجز ہیں, ان کے ایویڈنس ہیں, ان کی مزید جائیدادیں ہیں. یہ کون کون سی دوائیاں استعمال کرتے ہیں ایلوپیتھی کی, کون کون سے نشے استعمال کرتے ہیں, کس کس طرح سے انہوں نے خواتین کو وہاں یرغمال بنا کے رکھا, کس کس طرح سے انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا وہ لڑکیوں کا استحصال کیا. وہ سارے ایویڈنس, وہ سارے ثبوت, وہ ساری ریکارڈنگز, وہ سارے لوگ, سارے انٹرویوز, ابھی تو روزانہ کی بنیاد پہ بھی ایک میگا اسکینڈل ہم کرنا شروع کریں تو اگلے 6 مہینے اس تمام کے آپ کے پاس ثبوت جی میں جو بات کہتے ہیں, میں آج آپ کے پروگرام میں بات کہوں اور میں وہ نہ ثابت کر سکوں, تو ایک ایسا معاملہ جس پر پوری قوم کی نظریں ہیں, ایسے ہی ہے. تو اس میں تو ایک جھوٹا ثابت ہونے والی بات ہے. اچھا اقرار بھائی, جب آپ ان کے آستانے پہ گئے وہاں پہ کیا ماحول تھا, کیا معاملہ تھے؟ ہم ان کے اڈے پہ گئے, تو ان کے اڈے پہ ہاں دیکھیں ایک اڈا ہے نا جہاں پہ آپ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, لوٹ مار کر کے 11 ارب روپے کی آپ نے صرف پنجاب میں جائیدادیں بنا لی. تو وہاں وہ انہوں نے بڑا ایک لاؤڈ قسم کا میوزک تیار کروایا ہوتا ہے جس کو لوگوں کو ذرا جذبہ اور وہ دلانے کے لیے. تو چونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب ہم آئیں گے اور ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے, بھاگ وہ سکتا نہیں تھا, اس لیے کہ اس نے ہم سے بچنے کے لیے ایک کانفرنس رکھ لی تھی, اور وہ کانفرنس ہی اب مجبوری بن گئی ان کی کہ ان کو وہاں آنا پڑنا تھا. تو انہوں نے پورا وہاں پہ مومنٹم, اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں, یہ خواتین کو بلا رہے ہیں بھگا کے کہ جی آئے اور حملہ آور ہوں. تو پورا انہوں نے ڈرامہ کیا کہ ابتداءً ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ملے, جب تک ہمارے کیمرے آن تھے کہ جناب دیکھیں ہم نے کتنا اچھا ویلکم کیا ہے, جی چائے پیش کی ہے. جیسے ہی وہ فراڈیا اور جال ساز آیا اس نے اب آپ دیکھیں نا, ابھی بھی تو وہ انٹرویو آپ کے پلیٹ فارم پہ لوگوں کو انٹرویو دیے کتنی آسانی سے اور آرام سے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا نہیں کہ ہم کہیں سائڈ پہ جا کے ویڈیو میں موجود ہے کہ حضرت اس طرح میں کیسے بات کروں گا, یہ یعنی میں نے ان سے کہا کہ لوگ اتنی اس میں دخل اندازی
اندازی کر رہے تھے, وہ کوئی بات کرتے تھے جواب وہ دیتے تھے. میں نے کہا یار آپ کو اپنے پیر پہ اعتماد نہیں ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. اچھا اقرار بھی آپ کو اس طرح کی دعوت نہیں دی جس طرح سے اب ہم انٹرویو دیکھ رہے ہیں کہ آپ آئیں ایک علیحدہ روم میں, کیونکہ بات چیت کرنے کا طریقہ یہی ہے. میں جب وہاں گیا انہوں نے اچھے سے ویلکم کیا, میرا یہ خیال تھا کہ وہ انسانوں کی طرح بہیو کریں گے, بات کریں گے اس طرح سے بیٹھ کے, لیکن وہ پورا مجمع ساتھ لے کے آیا. اور ظاہر اس کے پاس تھا نہیں بھائی, وہ جس تصوف کے سلسلے کی بات کرتا ہے اس کے بہت بڑے بزرگ ہیں خواجہ معی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا نام نہیں آتا اس آدمی. لوگ کہتے ہیں جی سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا آپ کے سامنے. بھائی وہ 10 ویڈیوز موجود ہیں اس سے پہلے کی بھی, وہ ہمیشہ ان کا نام غلط لیتا ہے. اس نے اس دن بسم اللہ ٹھیک نہیں پڑھی, ہم اس سے منت کرتے. یہ کوئی کتنی یعنی خدا نخواستہ کوئی برائی کی بات تھی کہ میں کہتا کہ جی آپ عقیدہ ختم نبوت کے سپاہ سالار کہتے ہیں خود کو, ایک آیت سنا دیں عقیدہ ختم نبوت, کوئی آیت نہیں سنائی, اس میں کوئی برائی تھی؟ یہ کوئی نیگیٹو بات تھی کیا؟ ان کا قد نہ بڑھتا, ان کی عزت نہ بڑھتی, اس سے میں ذلیل و رسوا نہ ہو جاتا پوری دنیا کے سامنے؟ ہاں ویسے سنا دینے میں بھی کوئی نہیں ہے, لیکن کیا ہے, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ڈانس کر کے دکھا دیں مجھے, نعوذ باللہ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ شرعی کام, اللہ کا پاک کلام ہے, آپ کہتے ہیں میں ویسے بھی پڑھ کے سنا دیں ہمیں. اچھا وہ 14 فروری آپ نے کیوں چنا, اور پھر 14 فروری پہ آپ کی ایک ویڈیو نکل آئی جس میں وہ آپ کا بوسہ لے رہے ہیں, وہ کیا معاملہ تھا؟ بڑا فراڈیا ہے. اس نے کہا کہ شاید اس سے پیار محبت کا اظہار کرنے سے تھوڑا سا ٹون ڈاؤن ہو جائیں گے. وہاں پہ بڑا جب وہ بوسہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, وہ میں نہیں کر رہا تھا, میں نے بغیر صاف بھی کیا اس غلاظت کو, لیکن اس میں لوگوں نے وہ دل بنا کے, اور مگر وہ 14 فروری کا میرا نہیں تھا, وہ اویس ربانی صاحب کی مہربانی تھی, انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا. تو وہ پھر ایک ایسا دن بن گیا کہ جہاں پہ میں جب آپ واپس آئے اور آپ نے یہ ویلنٹائن ڈے اسپیشل ویڈیو دیکھا, نہیں لیکن وہ اتنا نہیں, چونکہ اس سے زیادہ بڑے معاملات تھے. ہم نے اس سے آ کے فوراً ہم ایڈیٹنگ میں لگ گئے, تو اس پہ زیادہ اتنی توجہ گئی نہیں, کیونکہ کانٹینٹ بے شمار تھا, ہم پہ حملہ ہوا تھا, ہم نے ظاہر ہے اس کو. وہاں پہ آپ کو زدہ کو بھی کیا گیا؟ مجھے نہیں, لیکن میری ٹیم کے سارے اراکین کو, آپ سب کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ پوچھ سکتے ہیں سب سے. باقاعدہ انگوٹھیاں پہنے ہوئے جو ان کے لوگ تھے, انہوں نے سروں میں متعدد مرتبہ حملہ کیا, کھینچا تانی, گالیاں دی گئیں. جو ہمارے پروڈیوسر ہیں ان کی وہ جو گلاسز تھے وہ ٹوٹ گئے. سب کو زد و کیا گیا. ادارے نے وہاں پہ آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی؟ موجود تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پولیس نے بڑا, لیکن پولیس کتنی ہو سکتی تھی, وہ سارے غنڈے اور مذہب کے نام پر ان کو اشتعال دلا رہے تھے, لیکن پولیس نے بہرحال بڑا پازیٹیو رول وہاں پہ